حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کی ایک لڑائی ہوئی، ایک غزوہ ہوا بنی مستلق کے نام سے. تو اس غزوہ میں یہ عورت اس وقت باندھی تھی، اپنے اختیار میں نہیں تھی. یہ وہاں سے مسلمانوں کے پاس آئی، قید ہو کر آئی، اور آ کر ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے اپنے چچا زاد بھائی اس کے حصے میں عورت آئی. جب اس کے حصے میں آئی، اس عورت نے اپنے آقا سے کہا کہ میں آپ کو کچھ پیسے دیتا ہوں، آپ مجھے آزاد کر دو. اس آقا نے منظور کر لیا. یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا کہ میرے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کچھ انتظام کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کو قبول ہے سارے پیسے میں دیتا ہوں اور آپ کو آزاد کرتا ہوں، پھر آپ سے نکاح کر دوں گا. میرے بھائی، اس عورت نے جی جان سے قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیسے دے کر اس عورت کو آزاد کر دیا. جب عورت آزاد ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا. میرے بھائیوں، مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک قبیلے کی عورت ہے، اس کو مسلمانوں نے آزاد کر کے، اللہ کے نبی نے خرید کر کے آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے. لوگوں نے کہا اب تو اس قبیلے کے ساتھ اس قبیلے کے لوگوں کے ساتھ حضور کا رشتہ ہو گیا ہے، لہٰذا اس قبیلے کی جتنی بھی عورتیں جیل میں ہیں سب کو آزاد کر دو. میرے بھائیوں، اس عورت کے دین پر، اس عورت کی غریبی پر اللہ کے نبی نے رحم کیا اور رحم کا کر اس کو آزاد بھی کر دیا، اس کے ساتھ نکاح بھی کیا. اسلام نے عورت کو یہ حق دیا. اسلام نے عورت کی غریبی پر بھی رحم کیا ہے، اس کی دینداری پر بھی رحم کیا ہے. یہ اسلام حق دیتا ہے. اب عورت لوگ کہتے ہیں اسلام عورت کو، تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے. ایک اور واقعہ بھی ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بھی غزوہ خیبر میں مسلمانوں کے پاس قید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خرید کر کے آزاد کر کے اس کے ساتھ بھی نکاح. تو یہاں سے اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ عورت کو آپ معمولی چیز نہ سمجھو. اگر وہ غریب ہے، اگر اس کا تعلق کسی غریب گھرانے سے ہے، کسی غریب خاندان سے ہے، کسی گھٹیا جگہ سے ہے، تو آپ اس کو معمولی سمجھ کر اس کے ساتھ نکاح کو ترک نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ بھی نکاح کرو. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بھی ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا. یہ حق کون دیتا ہے؟ یہ اسلام نے دیا ہے. تو اسلام نے عورت کو حق دیا ہے، عورت کا حق چھینا. میرے بھائیوں، عورت وہ ذات ہے جس نے مجھے زندگی عطا کی ہے، لہذا میں اس عورت سے زندہ رہنے کا حق نہیں چھین سکتا. عورت وہ ذات ہے جس نے مجھ سے نجاستوں کو دھو کر مجھے صاف و شفاف رکھا ہے، لہذا میں اس عورت کو نجس مخلوق قرار نہیں دے سکتا. میرے بھائیوں، اسلام عورت وہ ذات ہے جس کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، لہذا میں اسے شیطان کا دروازہ یا گناہوں کا محل قرار نہیں دے سکتا. عورت وہ ذات ہے جس نے مجھے کامل اور مکمل بنایا ہے، اس لیے میں مکمل نہیں کہہ سکتا. عورت وہ ذات ہے جس نے مجھے گھر کے اندر پرامن سکون اور ماحول عطا کیا ہے، لہذا میں اسے فتنہ اور فساد کا گھر قرار نہیں دے سکتا. میرے بھائی، عورت وہ ذات ہے جس نے خود تو بھوک اور پیاس برداشت کر کے مجھے کھلایا ہے، تو میں اس کی منہ سے نوالہ نہیں چھین سکتا. عورت وہ ذات ہے جس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے مجھے کھلایا ہے. جناب، اسلام عورت وہ ذات ہے جس نے گرمی اور سردی کو برداشت کر کے مجھے راحت پہنچائی ہے. میں اس عورت کا حق اور اس طرح کا اسلام کو یہ کہتا ہے. اسلام کہتے عورت کو حق دو، عورت کو عزت دو. اور لیکن میرے بھائیوں، آج کل کی عورت ہے، بعض عورت ہے وہ نادان ہے، نہ سمجھے، وہ نہیں سمجھتی ہے. وہ کہتی ہے اسلام نے ہمارا حق چھینا ہے، اسلام نے مجھے آزادی دی ہے اور تمہاری آزادی گھر کے اندر ہے. تجھے اسلام نے گھر کے اندر سربراہی دی ہے، تجھے اسلام نے گھر کا سربراہ بنایا ہے. اسلام نے تو تجھے کائنات کو زندہ رکھنے کا ایک سبب بنایا ہے. عورت کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں، تو ہماری زندگی میں آنے کا سبب کیا ہے؟ عورت. تو یہ حق عورت کو کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا. لیکن اگر کوئی عورت وہ بازار میں پھرے اور وہ کہے میرا جسم میری مرضی، تو میرے بھائیو، یہ پھر آزادی نہیں ہے. آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ عورتیں ہماری
کا، ہمارے اسکلاؤں کا، ہمارے میدانوں کا تماشا بن جائے، کھلونا بن جائے اور